اور سچ قریب سے بڑھا پہلے سب کو مکمل کرو. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات فمن كانت هجرته الى اللہ ورسوله او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر جلد سے جلد آنے کی توفیق نصیب فرمائی. جو باتیں کہی جائیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسی مجلسوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. بزرگوں، دوستوں، سفر کے مہینے کے تعلق سے 2 جمعہ سے بیان چل رہا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں، اور سفر ہی کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا عظیم الشان واقعہ رونما فرمایا، پیش فرمایا کہ اس واقعے کے بعد پوری دنیا کے چپے چپے تک اسلام پہنچا، قرآن پہنچا، اللہ کے احکامات پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچے. شاید اگر وہ واقعہ پیش نہ آتا تو کئی سالوں تک مکہ تک ہی دین محدود ہوتا اور مکہ کے اطراف جو کھیڑے دیہات ہیں ان تک ہی محدود ہوتا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب کسی نبی کی توہین ہوتی ہے، وہاں والے ان کی قدر نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم فرماتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے عراق میں بت فروش، بت بنانے والے کے گھر، نمرود بادشاہ اسی جگہ بادشاہت اور حکمرانی کرنے والا، باپ آذر اسی جگہ بنانے والا، بتوں کو بیچنے والا. اب دعوت دی کئی سالوں تک، ایک بیوی مسلمان ہوئی، دوسرے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام مسلمان ہوئے، طرح طرح ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، حتیٰ کہ ایسی آگ میں ڈالی گئی کہ وہ آگ آج تک ایسی نہیں لگائی اور قیامت تک شاید ایسی کوئی آگ کسی شخص کے لیے نہیں لگائے. انہوں نے دین کا کام کیا، لوگوں نے قدر نہیں کی، گھر والوں نے قدر نہیں کی، باپ نے قدر نہیں کی، کنبہ برادری خاندان والوں نے، گاؤں شہر دیہات ملک والوں نے قدر نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہجرت فرمائی، عراق سے اب آپ کو نکلنا ہے. عراق چھوڑ کر ملک شام پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی قدر لوگوں میں ڈالی کہ پوری دنیا اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے گی، ان کی سنتوں پر عمل کرے گی، ان کی قربانیوں کو یاد رکھے گی. یہ ہجرت کا حکم ہوا. لوگوں نے قدر نہیں کی، ہجرت کا حکم ہوا.
ویسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکمل، یوں تو شروع کے 40 سال اور نبوت ملنے کے بعد مکمل 13 سال، ان 13 سال میں مکہ کی گلی کوچہ چپا گھر محلہ باقی نہیں جہاں دین کی دعوت نہ دی ہو۔ حضور نے دعوت دی، جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے۔ ان 13 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا گیا، اور جو صحابہ صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین مسلمان ہوتے تھے ان کو بھی ستایا جاتا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے صحابہ اکرام کو ہجرت کا حکم ہوا۔ ہجرت کا واقعہ سفر ہجرت سفر المظفر یعنی اسی مہینے میں پیش آیا۔ اب اس مہینے کی برکت سے سفر ہجرت پیش آیا، اور اللہ نے دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے تک دین اور ایمان اور اسلام کی دعوت کو، قرآن مجید کے احکامات کو ہم تک پہنچایا، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ سفر کا مہینہ منحوس نہیں، ہاں ہجرت اتنا بڑا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگ آ کر مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے، جس میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، امیہ بن خلف تھا، شیبہ تھا، حتیٰ کہ اس مجلس کے اندر شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور مشورہ کرنے لگے کیا کرنا ہے۔ بہت ساری باتیں، بہت ساری رائے مشورے ہوئے، اس میں سے ایک بات یہ پیش آئی کہ مکہ کے ہر قبیلے، ہر گھر سے ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے فلاں رات جمع ہونا ہے، اور اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھر کا محاصرہ کرنا اور حضور کو قتل کرنا۔ اگر سب مل کر یہ کام کریں گے تو خاندان قریش کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ پورا مکہ اور مکہ کے رہنے والے ہر فرد ہر خاندان سے بدلہ لے۔ ایک دو کریں گے تو ان سے بدلہ لینا بہت آسان ہے ان کے لیے، پورا مکہ مل کر کریں گے تو ان کے لیے ناممکن اور مشکل کام ہے، وہ کر نہیں سکتے۔ شیطان نے بھی تعریف کی ابو جہل کی، ابو لہب کی، ہاں یہ رائے بہت اچھی ہے، اسی پر فیصلہ ہو۔ شیطان برگلایا، اور شیطان کے بہکے ہوئے میں سب لوگ آ گئے، اور انہوں نے اپنے پلان اور مشورے کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، جبریل آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اب اس رات میں آپ کو ہجرت کرنا ہے، مکہ چھوڑ کر یثرب جو علاقہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا کھجوروں والا علاقہ، اس کی طرف مدینہ منورہ کی طرف آپ کو ہجرت کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور مکہ کے بہت سارے لوگوں کی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، وہ حضرت علی کے سپرد کیا اور فرمایا اے علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، تمہاری صبح ہوگی، تم بیدار ہوگے، کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی تمہیں قتل نہیں کر سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کر مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پر دروازہ کھول کر وہ مٹی پھینک دی تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، وہ مٹی کے ذرات تمام لوگ جو جمع ہوئے تھے نبی کے قتل کرنے کے ڈر پر ان کے آنکھوں میں پہنچے، اور وہ اپنے آنکھوں کو ملتے رہے۔ انہی کے درمیان سے ایسا بھی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کر کسی دوسرے دروازے سے کسی راستے سے گئے نہیں۔ ہجرت کا حکم تھا، ہجرت بہت بڑی عبادت، اتنی بڑی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمرہ کرنے کی وجہ سے، حج کرنے کی وجہ سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسا ہوتا ہے جیسا آج ہی اس کے ماں نے اسے جنا۔ اور ہجرت کرنے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ثواب بتایا کہ ہجرت کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتے ہیں جیسا کہ وہ بندہ آج ہی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا اور اس کی ماں نے اسے جنا۔ ہجرت اتنا بڑا حکم تھا، اور آج کل کے تعلیمی اعتبار سے ماحول دیکھا جائے تو اس واقعے کو آج کل کے اسکولوں کالجوں میں بیان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک بڑے نبی جلیل القدر پیغمبر اور مسلمانوں کے ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آسمانوں پر بلندی پر اٹھا لیے گئے،
لیکن تمہارے نبی مکہ سے چھپ چھپا کر بھاگ گئے، کیسے نبی تمہارے گھر؟ بہت ساری باتیں آج کل آ رہی ہیں۔ آج کل تعلیم بھی دلانا ہے تو میں بار بار کہتا ہوں اپنے اولاد کو اردو اسکول کی، مدارس کی تعلیم دلاؤ، قرآن مجید کی تعلیم دلاؤ۔ آج یہ باتیں پڑھ کر، سن کر اور اللہ کے راستے میں نہ لگ کر اور خانقاہوں سے، علماء سے، بزرگوں سے تعلق نہ رکھ کر ہماری جو نوجوان نسل آج اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ہیں، ان کے دماغوں میں اتنی باتیں پھیل گئی ہیں، اتنی باتیں پھیل گئی، ان کو نکالنا شاید 3 دن چلا 4 مہینے اور ہر سال 4-5 مہینے لگانا مشکل، اور صبح شام کا 1-1 ڈیڑھ گھنٹہ مکتب پڑھانا بھی اب ان کے عقیدے جو دماغوں میں بیٹھے ہیں اس کو نکالنا، ختم کرنا شاید ہماری دینی فضاؤں سے اب بہت مشکل معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ یہود و نصارہ نے قرآن کے بارے میں، نبی کی سنتوں کے بارے میں اتنا سکھایا، اتنا غلط پروپیگنڈا قائم کیا ہے، اب کہنا مشکل ہے۔ ہجرت کا حکم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہیں کہ کب سحر کا وقت ہو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چھاپا مارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ صبح کا وقت ہوا، کوئی مسافر وہاں سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، پوچھا کیا معاملہ ہے، کس لیے کھڑے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ آج رات صبح ہونے سے پہلے صبح صادق، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، دنیا سے ان کو مٹا دیں گے۔ ان کو ہم مٹا دیں گے تو اسلام مٹا، قرآن مٹا، ہمارے لیے کفر اور بت پرستی، شرک کرنا بہت ہمارے لیے آسان ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا جو مسافر تھا، تم یہاں کھڑے کھڑے ان کا انتظار کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کر مدینہ منورہ کا راستہ وہ کب کے کب اختیار کر چکے ہیں۔ دروازہ دیکھتے ہیں تو بند ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر چلے گئے، چادر کھولی، دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پر تشریف فرما۔ حضرت علی سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا ہجرت کا حکم تھا، وہ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی وقت ابو جہل نے، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے یہ اعلان کیا جو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرے گا، ان کا پتہ ہمیں دے گا، ہم ان کو تحفے میں اور انعام میں 100 اونٹ دیں گے۔ کتنے؟ 1 اونٹ کی قیمت، 1 بکری کی قیمت آج آسمان کو چھو رہی ہے، تو اونٹ گھوڑا اس سے بھی بڑی چیز ہے اور بڑا مال ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اتنی کہ نبی کو گرفتار کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے انہوں نے کتنے اونٹوں کا؟ 100 اونٹ، 100 اونٹوں کا لالچ دلایا۔ جو ہمیں پکڑ کر دے گا، جو ہمیں پکڑنے کے بعد دور ان کا پتہ بھی بتائے گا، ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر کو لے کر غار حراء، ایک پہاڑی کا نام ہے، اس علاقے کی طرف، اس پہاڑی کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر طے کیا اور چلتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں زندگی میں بچپن سے لے کر موت تک، موت سے لے کر قبر میں اور قبر سے لے کر میدان محشر اور شاید جنت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست۔ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا اے ابو بکر، دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے، مال خرچ کیا، ان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا، لیکن تم نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمہارے احسانات کا بدلہ میں چکا نہیں سکتا، میری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے احسانات کا بدلہ چکائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، جنت کے آٹھوں دروازے پکار کر کہتے ہیں اے صدیق، اے ابو بکر، مجھ سے داخل ہو جا، میری قسمت بڑھ جائے گی، میری تقدیر کا فیصلہ ہو جائے۔ جنت کہتی ہے تو میرے اندر آ جائے تو میں تیرے لیے سنور جاؤں گی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بچپن میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق، دوست، جوانی میں بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی،
اور اتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی کہ سفر ہجرت میں ساتھ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اونٹ پیش کیا، اے اللہ کے رسول میں نے آپ کے لیے سواری خرید کر رکھی ہے، اونٹ خرید کر رکھا ہے، ہجرت کا حکم ہونے والا تھا، مجھے معلوم تھا، میرے اونٹ پر میری سواری پر سفر کیجئے اور ہجرت کا سفر ہم اس اونٹنی پر کریں گے۔ حضور نے فرمایا، اے ابو بکر آج تک تم نے بہت سارے احسانات کیے، لیکن ہجرت کا سفر اور ہجرت کی عبادت اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس سفر میں دین کا تقاضا لے کر میں اور تم چلے ہو، اب تمہارا مال لگاؤ، میں میرا مال لگا کر یہ عبادت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں میں تمہیں مال دے کر تمہارا اونٹ خرید لوں گا، وہ مال میرا ہو جائے گا، اس سفر پر ہم دونوں اس طرح سوار ہو کر تشریف لے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اونٹوں کو لے کر دونوں تشریف لے گئے اور کئی دور تک چلنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اونٹوں کو بٹھایا۔ وہ پہاڑ غار ثور آیا، جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کے دامن میں بٹھایا۔ اے اللہ کے رسول آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں تشریف رکھیے، میں جا کر غار کی کیا حالت ہے دیکھ کر آتا ہوں، کوئی موذی جانور ہوگا، صاف صفائی کرنے کی ضرورت ہوگی، میں کر کے آتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور بٹھائے اور غار میں تشریف لے گئے تو غار تھوڑا بہت ادھر ادھر دھول لگا ہوا تھا، گندگی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بہترین انداز میں بہترین طریقے سے پاک کیا، صاف کیا اور غار کے چہار جانب الگ الگ طریقے سے سوراخ موجود تھے۔ اپنا امامہ نکال کر اس کے ٹکڑے کیے، امامہ مکمل ہوا، جبہ نکال کر اس کے ٹکڑے کیے اور غار کو بند کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود غار میں لانے کے لیے تشریف لائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ غار حرا وہ پہاڑی کھڑی پہاڑی ہے، اس پر چڑھنا بہت مشکل ہے۔ ایسے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر نے حضور کو اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ کندھے پر کیوں بٹھایا؟ جب وہ سفر شروع تھا ہجرت کا سفر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل پر چلتے تھے۔ کائے پر؟ پنجوں کے بل پر۔ وہ راستہ کچا راستہ تھا، ریتیلی زمین کا راستہ تھا، مکمل پیر گرے گا تو لوگ راستہ تلاش کرتے ہوئے نشان قدم سے ہمیں تلاش کر لیں گے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل پر مکہ سے لے کر مدینے کا سفر غار حرا تک کرتے ہوئے آئے تھے۔ پنجوں کے بل چلنے کی وجہ سے حضور کے پنجے مبارک اور سامنے کی انگلیاں زخمی ہو گئی تھی، یہ ریتیلی زمین میں زخمی ہو گئی کہ اگر حضور اپنے پیر مبارک، حالانکہ ابو بکر صدیق بھی اسی طرح چلے تھے، ان کے بھی پنجے زخمی ہو گئے تھے، خون دونوں سے نکل رہا تھا، لیکن حضرت ابو بکر کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہے، حضور یہ راستہ پہ اس طرح اونٹ پر کبھی چلتے ہوئے سفر کر کے آئے، لیکن پہاڑ ہے، وہ پتھریلی زمین ہے، وہ پتھر وہاں ہے، اس پر بھی حضور اپنے قدم مبارک رکھیں گے تو اور زیادہ چلے جائیں گے اور زیادہ زخمی ہو۔ میرے ہو مجھے پرواہ، لیکن نبی کو کچھ تکلیف پہنچے، ابو بکر کو اس کی ذرہ برابر کی، ابو بکر کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے کندھوں مبارک پر بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں پہنچایا۔ ابو بکر وہ ابو بکر ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا کہ ابو بکر صدیق ہیں، تم کبھی دنیا میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اور صدیق کہتے ہیں صداقت کو، اور صدیق کہتے ہیں نبی کی ہر بات ماننے والے کو، سچ تسلیم کرنے والے کو۔ یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دیا تھا۔ اسی سفر میں حضرت ابو بکر کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ ابو بکر کو صدیق کا لقب ملتا ہے، کیا وہ سچ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے ہیں۔ راستے میں بہت سارے لوگ پھر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ لالچ ستا رہی تھی، میں پتہ بتاؤں گا تو 100 اونٹ کا انعام مجھے ملے گا، 100 اونٹ ملیں میں مالدار بن جاؤں گا۔ ایک شخص اسی راستے سے گزر گیا، حضرت ابو بکر کو دیکھا تو سمجھ لیا ابو بکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔
اس نے سوال کیا محمد ابن عبداللہ کیا آپ کے ساتھ ہیں؟ صدیق اگر یہاں ہیں تو نبی کا ہونا یہاں بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ دونوں کی جوڑی اور دونوں کی دوستی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا امتحان تھا اس وقت، اگر کہتے ہیں ہاں موجود ہیں تو عشق کا تقاضا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بھی نہیں بتانا، گرفتار بھی نہیں ہونے دینا۔ گرفتار ہوں گے کہ نبی کو ستایا جائے گا، تکلیف دی جائے گی، مارنے قتل کرنے کی دھمکیاں تھی، یہ عشق کا امتحان تھا۔ اور دوسری طرف اگر صدیق اکبر یہ کہتے ہیں کہ نبی میرے ساتھ نہیں، تو کہاں صدیق باقی رہنے والے، وہ تو جھوٹ ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہادی یہدی بہ الی الصراط المستقیم، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا نام لیا نہیں، بلکہ یہ فرمایا یہ مجھے صراط مستقیم کا راستہ بتانے والے ہیں، یعنی میرے ساتھ وہ ہستی موجود ہے جو مجھے جنت تک اور اللہ تک راستہ بتانے والی موجود ہے۔ تو یہ راستہ ان کے لیے کیا مشکل ہے، جھوٹ بھی نہیں بولا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار بھی نہیں ہونے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ان کو صدیق کا لقب دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے اٹھایا، بیت المقدس تک پہنچایا، بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یہاں کھڑے ہونے کا شرف بخشا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں فرض کی گئی۔ حضرت موسیٰ کی برکت سے 50 سے کتنے آ کر ہو گئے؟ پڑھتے کتنے؟ 50 پڑھتے ہیں ہمیں 10 نمازیں، صحیح کا 5 کتنے؟ صحیح کتنے ہوں گے؟ 5 پڑھتے ہیں، 4 پڑھی تھی غنیمت ہو بیٹھے تھا، 5 ہیں فرض لیکن پڑھتے 5 کم بہت سارے لوگ۔ ٹھیک ہے، واقعہ دوسری طرف یہیں کی مشکلیں۔ اس وقت ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر مکمل کرنے کے بعد مکہ میں تذکرہ کیا کہ کل جبرائیل تشریف لائے، براق لے کر آئے، اس سواری پر بٹایا گیا، میں کعبۃ اللہ مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچا، پھر میں نے تمام انبیاء کی امامت کی، پھر ساتوں آسمانوں کا سیر کیا، پورا واقعہ بیان کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ مذاق اڑانے لگے، یہاں مکہ سے فلسطین بیت المقدس پہنچنا ہے تو 2 مہینے کا سفر، آنے جانے میں 1 مہینہ مکمل لگتا ہے، کتنا ہی تیز رفتار اونٹ اور گھوڑا کیوں نہ ہو، پھر 1 مہینہ واپس ریٹرن آنے۔ اور نبی کیا فرما رہے ہیں، گیا بھی میں راتوں رات، آیا بھی میں راتوں رات۔ یہ لوگوں کے دماغ میں بات سمجھ میں نہیں آنے لگی۔ اب حضرت ابو بکر تو حضور کے سگے دوست اور سچے دوست تھے، حضور کا مذاق تو مکہ میں اڑانے لگے لوگ۔ حضرت ابو بکر اس وقت تجارت کے سفر کی غرض سے مکہ کے باہر تھے اور سفر سے تشریف لا رہے تھے، وہیں جا کر لوگوں نے پکڑ لیا۔ ابو بکر، اگر ایک شخص یہ کہے کہ راتوں رات مکہ سے جا کر فلسطین پہنچے، وہاں جا کر واپس آئے، ایسے شخص کی آپ تصدیق کریں گے یا اسے جھوٹا کہیں گے؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے جانا آنا مشکل ہے، اس لیے میں تصدیق نہیں کروں گا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ راتوں رات میں جنت میں گیا پھر واپس آیا اللہ کا دیدار کر، اس کے بارے میں کیا کرو گے؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے یہ بھی مشکل معلوم ہوتا ہے، میں بھی اس کی تصدیق نہیں کروں گا۔ اب لوگوں نے سمجھا حضرت ابو بکر یہ واقعے کو سن کر نبی کی توہین کریں گے اور نبی کی دوستی چھوڑیں گے، نبی پر سے ایمان اپنا ہٹا لیں گے۔ اس وقت ابو جہل تمام کفار مشرکین نے کہا تمہارا جو دوست ہے محمد ابن عبداللہ وہ یہ بات کہتا ہے، راتوں رات وہ یہاں سے نکلے سفر پر، فلسطین پہنچے، وہاں سے امامت بھی کی اور آسمانوں کا سفر کیا، جنت بھی دیکھی اور اللہ کا دیدار کر کے 5 نمازیں لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر کی زبان سے فوراً بات نکلی اگر یہ میرے دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو مجھے جتنا اپنے ہونے پر یقین ہے اس سے کئی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین۔ کیا صداقت ہے
حضرت ابو بکر پوری دنیا جھٹلا رہی ہے، اور یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ آج تک لوگ جھٹلا رہے ہیں۔ وہ اچانک یہ نیوز وغیرہ میں بہت لوگ بھوک رہے تھے، وہ براق کیسا تھا، کیسا جا سکتی، چاند پر جانا آسان تمہارے لیے، ہاں گئے کہ نہیں، چندریان 3 تمہیں جا سکتی، نبی نہیں جا سکتے، کمال کی بات۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آگے جملہ فرمایا، اگر اس سے بھی بڑی بات میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو ابو بکر ان کی تصدیق کرنے کے لیے تیار۔ منہ پر تماچا مار دیا حضرت ابو بکر نے چپلوں سے لوگوں پر کہ میرا اب ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اللہ کا دیدار کیا، اور ہمارے لیے 5 نمازوں کا تحفہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں مبارک پر بٹھا کر غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا، حضور بھی تھکے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھکے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے لگے۔ جب آرام کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والی نگاہ میں حضرت ابو بکر کی نگاہ پڑی کہ ایک سوراخ ابھی باقی ہے جس پر ابو بکر کی نگاہ نہیں پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے انگوٹے کو یا اپنے ہاتھ کے ہتھیلی یا انگلی کو اس سوراخ پر رکھ دیا کہ سوراخ سے روشنی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو نہ جگائے، سوراخ سے کوئی سانپ بھی، کوئی چیز بھی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو خراب نہ کرے۔ اتفاقی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کہتے ہیں ان کے ماننے والے، ان کے صحابیوں پر ایمان رکھنے والے کو، یا کوئی وہ جنات صحابی تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ میں دعا مانگوں گا تو قبول نہیں ہوگی، آپ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ میری عمر دراز کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھے جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کا زیارت نہ کر لوں۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شاید وہ جنات تھے یا کوئی صحابی تھے تو ان کو دوسری شکل دے کر یہ فرمایا کہ اس غار کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمانے والے، جب یہاں آئے آپ قیام کر لینا۔ وہ جنات یا وہ جو کچھ بھی صحابی ہو دوسری شکل میں تھے، جنات کی شکل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور محبت میں اسی جگہ کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جس راستے سے آ کر نبی کی زیارت کرنے والے، دیدار کرنے والے تھے، اس پر تو حضرت ابو بکر صدیق کی انگلی لگی ہوئی تھی، ہاتھ لگا ہوا تھا، دیدار کرنے کے لیے موقع ملنے کے لیے تیار نہیں تھا، راستہ تلاش کیا کسی اور جگہ سے آ کر دیدار کروں، لیکن یہ راستہ ایسا تھا کہ ڈسوں گا، پتھر کو ڈسوں گا، پتھر پر کچھ اثر نہیں ہوگا، کپڑے پر کچھ اثر نہیں ہوگا، لیکن انسانی جسم پر اثر کروں گا، ڈنک ماروں گا، ڈسوں گا تو وہ میرے لیے راستہ کھول دیں گے۔ صاحب کئی بار ڈنک مارتا گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو زہر کا اثر ان کے پورے جسم کے اندر سرایت کر گیا، اور جسم سرایت کرنے کی وجہ سے آنکھیں لال، جسم لال ہو گیا، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آنسو نکل کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک پر گرنے لگے۔ جب گرم گرم آنسو پانی گرا تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بیدار ہو گئی۔ ابو بکر کیا ماجرا ہے، اتنے لال ہو گئے ہو، کچھ تکلیف ہوئی ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول کسی سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے، اس کا زہر پورے جسم کے اندر پہنچ گیا۔ یہ ہے صدیق کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور ہماری محبت کیا ہے؟ نہ کوئی سنت زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی فرض زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور دعوے ہمارے اتنے بڑے ہیں کہ صدیق اکبر نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے، کسی صحابی نے زندگی بھر ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں لیکن محبت نام کی کوئی چیز نہیں، عشق نام کی چیز وہ بھی جھوٹی۔ ابھی آنے والا ہے مہینہ کون سا سفر کے بعد؟ ربیع الاول، 12 کی ابھی سے تیاری شروع، کھانا پکانے کا کیا، بیان رکھنے کا کیا، کیا بانٹنے کا کیا، کرنا ٹھیک ہے، لیکن اصل محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی سنتوں کو زندہ کرنا،
فرائض کی پابندی کرنا، واجبات کی پابندی کرنا، اللہ کے راستے میں نکلتے رہنا، مسجدوں کو جو ویران پڑی ہیں آج ان کو آباد کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل سنت اور اصل طریقہ ہے اور اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہے اللہ کے رسول مجھے سانپ نے ڈس لیا، اس کا گھر پوری ذمہ آ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے تھوک نکال کر، لعاب دہن نکال کر جس جگہ سانپ نے ڈسا تھا اس جگہ لگا دیا، زہر پورا کا پورا ختم ہو گیا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزشتہ جمعہ ایک میں نے اعلان کیا تھا، وہ ہمارے کنڑ سر ہیں، کیا نام تھا؟ ایوب پٹیل۔ کیا انہیں گزشتہ کئی مرتبہ